الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم علماء کرام اور سامعین بزم مجلس مذاکرہ علمی ذمہ داران قابل تعریف اور قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بہت کم وقت میں اس پروگرام کو مرتب کیا اور ماشاءاللہ بڑے منظم انداز میں اور بہت شاندار طریقے پر یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے اور یہ پروگرام ہر طرح سے کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے جنہوں نے پروگرام منعقد کیا ہے۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے، حضرت مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے رکھا گیا ہے، اور دوسری ایک خبر تابش مہدی صاحب کی انتقال کی ملی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا جعفر مسعود حسنی رحمۃ اللہ علیہ ایک عبقری شخصیت کا نام تھا جو اپنی تحریروں میں اپنے اخلاق و کردار میں بہت منفرد اور بہت ممتاز تھے۔ یوں یہ خانوادہ جس کو خانوادہ حسنی کہا جاتا ہے، تقیہ قزارہ بریلوی کا خاندان، یہ خاندان ایسا ہے پورے ہندوستان کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور جب سے خانوادہ یہاں آباد ہوا ہے، سید قطب الدین محمد المدنی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور حکم کی بنیاد پر ہندوستان تشریف لائے، اور پھر کڑا کے اندر انہوں نے قیام کیا اور وہیں ان کی قبر ہے، اور پھر وہیں سے چل کر حضرت سید شاہ علم اللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ جو نصیر آباد کے اندر آباد تھے اور جن کا گھر نصیر آباد کے اندر تھا، وہاں سے وہ تقیہ قزارہ بریلی تشریف لائے، اور یہاں انہوں نے سکونت اختیار کی ایک بزرگ کے مشورے اور حکم پر، جو بڑی دلچسپ تاریخ ہے، بڑی مزیدار حکایت ہے جسے پڑھنا چاہیے۔ ایک تاریخی دستاویز ہے جس کا تذکرہ آپ کو تذکرہ شاہ علم اللہ کے اندر ملے گا۔ سید شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص جوہر تھا وہ اتباع سنت تھا۔ اس خاندان کی خصوصیت رہی ہے جب سے خاندان ہندوستان کے اندر آباد ہوا کہ انہوں نے توحید کے اندر کوئی کمی نہیں آنے دی، بالکل ٹھوس عقید توحید پر ایک خاندان ہمیشہ قائم رہا، اور اسی کی ترویج و اشاعت کے لیے یہاں پر مجاہدین پیدا ہوتے رہے، مصلحین پیدا ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ آج تک کبھی منقطع نہیں ہوا۔ شاہ علم اللہ صاحب کے صاحبزادے، اور پھر اس کے بعد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ،
اور پھر درمیان کی جو کڑیاں ہیں یہ تو چند نام ہیں، لیکن اگر آپ اس خانوادے کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایسے جینیس اور عبقری شخصیات نظر آئیں گی کہ ہندوستان کے اندر کیا پورے بر صغیر کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ انہیں میں حضرت شاہ حضرت سید مولانا محمد امین نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد احمد صاحب نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے صرف تصوف کو اپنا میدان نہیں بنایا بلکہ ایسی شخصیات رہیں جنہوں نے علم کو اپنا موضوع بنایا، تاریخ کو اپنا موضوع بنایا، شعر و شاعری کو اپنا موضوع بنایا، اور اسی طرح سے تاریخ کو اپنا موضوع بنایا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا عبدالحی صاحب، حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو نزہۃ الخواتین ان کی جو کتاب ہے وہ ایسی کتاب ہے کہ شاید پوری دنیا کے اندر کسی ملک کے اندر کسی ملک کے مصنف نے ایسا کام نہیں کیا جیسے ہندوستان کے اندر انہوں نے یہاں کی شخصیات کے ہر طبقے کی شخصیات کا انہوں نے تذکرہ کیا اور ان کی پوری تاریخ اور پوری سوانح تیار کر دی، انہوں نے پوری ڈائریکٹری تیار کر دی۔ انہوں نے ہندوستان کے اندر کون سا نظام تعلیم جاری تھا جب سے اس ملک کے اندر اسلام آیا، اور ان کے عہد تک دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء تک کون سا نظام، کون سا درس اور کون سا منہج یہاں پر ہندوستان کے اندر جاری رہا۔ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مختصر سے رسالے کے اندر اس پوری ہندوستان کی تعلیمی کہنا چاہیے کہ تاریخ کو انہوں نے سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو جس کو کہتے ہیں یہ خانہ ہمہ آفتاب است، یہ خانوادہ پورا کا پورا سورج اور چاند کی طرح ہے جو ہر زمانے میں چمکتا رہا، اپنی روشنی بکھیرتا رہا، اور علم کی اور عقیدہ توحید کی اور اتباع سنت کی دعوت کو انہوں نے اپنا شعار بنایا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت شاہ عالم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، وہ اورنگزیب ان سے واقف تھے اور انہوں نے اپنے زمانے میں ان کے لیے باقاعدہ وظیفہ بھیجا تھا، اور قیمتی ہدایہ اور تحائف انہوں نے دہلی سے حضرت شاہ عالم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا، تو حضرت شاہ عالم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے استغنا کا اظہار کیا۔ وہ آنے والا قاصد ان کی اہلیہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آپ انہوں نے قبول نہیں کیا تو آپ قبول کر لیں۔ ان کی اہلیہ نے جواب دیا میرا نام و نفقہ اورنگزیب کے ذمے نہیں ہے، میرا نام و نفقہ عالم اللہ کے ذمے ہے اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے خواب یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ ظاہر اورنگزیب کیسا آدمی تھا، کیسا بزرگ اور کیسا عالم اور کیسا فقیہ تھا، سب جانتے ہیں، کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے دربار کے علماء کو انہوں نے بلایا اور بلا کر کے ان سے ان کے خواب بیان کیا اور کہا کہ تم اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو اس وقت کے جو علماء تھے، ظاہر کہ وہ بھی ممتاز ترین علماء تھے جو شاہی دربار میں رہتے تھے، جنہوں نے فتاوی عالمگیری کو مرتب کیا، وہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ شاہ عالم اللہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ اورنگزیب نے دہلی سے باقاعدہ قاصد بھیجا اور اس نے آ کر کے اس کو کہا کہ جاؤ رابریلی اور شاہ صاحب کی خبر لے کر کے آؤ۔ وہ جب آیا تو اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اسی تاریخ کو اورنگزیب شاہ عالم اللہ صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بہت سارے کارنامے، بہرحال اس کا موقع نہیں ہے، ان کو پتہ چلا کہ جس رات میں اورنگزیب نے خواب دیکھا تھا اسی رات میں شاہ عالم اللہ صاحب کا انتقال ہوا۔ خبر ان تک پہنچائی گئی، انہوں نے علماء کو پھر بلایا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں نے کیسے یہ تعبیر دی کہ یہ شاہ عالم اللہ صاحب کا انتقال ہوا۔ علماء نے بیک زبان کہا کہ اس وقت پورے ہندوستان کے اندر ان سے بڑھ کر کے کوئی متبع سنت نہیں تھا کسی کا۔ میں نے اسی سے سمجھا کہ ان کا انتقال گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو ایسے مقام پر فائز تھے اس خانوادے کے وہ شاہ عالم اللہ صاحب، اور اس کے بعد پھر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ سب جانتے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی خانوادے کے
के चश्मो चिराग थे हजरत मौलाना सैयद जाफर मसूद हसनी रहमतुल्लाह अलैह कि जिनके अंदर वो तमाम खूबियाँ, वो सिफात, वो किरदार, वो अखलाक मुंतकिल हुए और इस खानवादे में वो चीज़ें मुंतकिल होती चली आती हैं। और ये इनके हकीम हजरात के यहाँ ये है कि वो हर एक की तरबियत करते हैं। उस घर की औरतें भी ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करती हैं। एक मरतबा मैंने सुना हजरत मौलाना की मजलिस में मौलाना शमसुल हक साहब भी थे, मौलाना राबे साहब भी थे, मौलाना वाजे साहब भी थे, दस्तरखान नदवे में था। तो वहाँ पे मौलाना वाजे साहब ने बताया कि मेरी अहलिया जो है वो शायरा भी थी। तो वो शायरा भी थी और पढ़ी लिखी जो है ख़वातीन होती हैं उस घर की, जो मजमून निगारी भी करती हैं, मुसन्नफ़ा भी होती हैं और शायरा भी होती हैं और हर तरह की खूबियाँ उनके अंदर पाई जाती हैं। तो उन्हीं ख़वातीन और फिर हज़रत मौलाना सैयद वासी रशीद हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह वो इस पाए के आलिम थे। इन सब हजरात ने मौलाना वाजे साहब की तरबियत की थी और मौलाना वाजे साहब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत जो है खूबियाँ रखी थी। उनकी खूबियों में एक बड़ी खूबी ये थी कि उनके अंदर सादगी इंतहाई दर्जे की थी। कहीं से पता नहीं चलता था कि किसी बड़े खानदान के आदमी हैं या इतने बड़े आलिम हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं। कभी इशारे किनारे में भी इसका इजहार उनकी ज़बान से या उनके तर्ज अमल से नहीं होता था। मुझे शरफ हासिल है कि मैंने मौलाना जाफर मसूद हसनी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे तरावी की नमाज भी पढ़ी। हज़रत मौलाना सैयद अबू हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे और तकिए पे रमज़ान गुजारते थे तो तरावी पढ़ाने वाले दो हजरात होते थे। एक मौलाना अम्मार साहब जो मौलाना बिलाल साहब के बड़े भाई हैं, 10 रकअतें ये पढ़ाते थे और 10 रकअतें मौलाना जाफर साहब पढ़ाते थे। और मुझे तकरीबन 10 दिन रहने का जो है इत्तेफाक हुआ। उस वक्त मैंने बाकायदा 10 दिन तक इनके पीछे तरावी की नमाज भी पढ़ी। लेकिन जाहिर है कि उस वक्त जो है इसका अंदाज़ा भी नहीं था। तो और तकिए पे मैं देखता था, जाता था अक्सर तो रोड पे जो है अकेले टहलते थे और जो है कोई मतलब न साथ होता था, न कोई हवारी न मवारी, कुछ नहीं, बिल्कुल तने तनहा और अकेले स्कूटर चला करके बाजार जा रहे हैं, बाजार से आ रहे हैं जैसे एक आम आदमी होता है, बिल्कुल वही हालत उनकी होती थी। लेकिन अंदर से जाहिर है कि धीरज है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो कलम अता फरमाया था वो कलम ऐसा था कि उसकी तहरीरों को पढ़ करके ऐसा लगता था कि मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह का अक्स है जो उनके अंदर उतर आया है। उनकी तहरीरों में वो सदासत, वो रवानगी और वो अंदाज शायद आज मैं कह सकता हूँ कि पूरी नदवी बिरादरी के अंदर ऐसा खूबसूरत और ऐसा बेहतरीन लिखने वाला शायद कोई मौजूद नहीं था जो जैसा मौलाना जाफर साहब लिखा करते थे। और सिर्फ उर्दू के अंदर नहीं बल्कि अरबी के अंदर भी उनका अंदाज और उनका उसलूब बहुत मुनफरिद था। वो सहज भी लिखते थे लेकिन बहुत अनोखे अंदाज में, बड़े निराले अंदाज में लिखते थे कि उसको पढ़ने में मज़ा आता था। और मुझे खास तौर पे कोई भी नदवे का जो है तामीर हयात मिल जाए या इनके मज़ामीन छपा करते थे, इसके अंदर बयान अरफात के अंदर जो तकिए से निकलता है मरकजुल इमाम अबुल हसन से, मैं किसी का मजमून पढ़ूँ या ना पढ़ूँ लेकिन मौलाना जाफर साहब का मजमून मैं ज़रूर पढ़ता था। इसलिए कि उसके अंदर एक दावत भी होती थी, फिक्र भी होती थी और उसका अंदाज ऐसा होता था कि अगर मजमून शुरू कर दिया तो बगैर ख़त्म किए हुए छोड़ने की तबीयत नहीं चाहती थी। तो ये मौलाना की खूबी थी कि वो कलम के बादशाह थे। और फिर जब तक मौलाना मुदर्रिस रहे शायद उनको स्टेज पर आने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब से नदवे के नाज़िर आम हुए तो अल्लाह ने उनको मौका फराहम किया और वो फिर जलसों के अंदर शरीक होने लगे, सदारत भी करने लगे, प्रोग्रामों के अंदर उनको बुलाया जाने लगा। और फिर उनका ये जौहर भी खुला कि जब वो तकरीर करते थे तो जैसे उनकी तहरीर अलबेली होती थी वैसे उनकी तकरीर भी अलबेली होती थी। ऐसे नुक्ते की बातें और ऐसे बेहतरीन साफ सुथरे और आसान अंदाज में ऐसी ऊंची और बुलंद बातें वो कह जाते थे कि लोग सुन करके हैरान रह जाते थे कि जो आदमी कभी मुकर्रर न रहा हो और अचानक मैदान में आकर के वो ऐसी बेहतरीन तकरीर करने लगे। ये उनके वालिदैन की तरबियत का नतीजा था और खुद उनके अंदर जो खुद एतमादी थी, जुरात थी और जिस तरह से वो सोचते थे उसको बयान करते थे।
اور پھر ندوے کے جب ناظر عام ہوئے حضرت مولانا حمزہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، تو ان حضرات نے ندوے کو جو ہے بہت ترقی دی، اور ندوے کا رخ ایسا جو ہے انہوں نے اس رخ پر ندوے کو ڈال دیا کہ ایسا لگتا تھا کہ ندوہ روز بروز ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوتا جا رہا ہے۔ طلبہ کی تربیت، وہاں کا نظام، اور پھر طلبہ کے درمیان جو ہے تربیتی باتیں، اور درس کے اندر بھی مولانا جعفر صاحب جب بچوں کو پڑھاتے تھے تو بچوں نے بیان کیا ہے کہ مولانا جعفر صاحب بالکل ان کے لیے جملہ صادق آتا ہے کہ الولد سر لابیہ، کہ جیسے مولانا واضح صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم و فکر کے سمندر تھے، بالکل وہی کیفیت مولانا جعفر صاحب کی تھی۔ تو جو پڑھاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ سمندر ہیں جن کی ایک عجیب و غریب فکر ہے، عالمی حالات پر ان کی ویسے ہی نظر تھی جیسے مولانا واضح صاحب کی تھی۔ اسی طرح سے وہ تربیت اور رہنمائی اور فکر کے اسی طرح سے وہ جو ہے ان کے انداز تھے جو مولانا واضح صاحب کے تھے۔ تو یہ مولانا جعفر صاحب یہ ایک بہت عظیم ہیرا تھے اور ایک بہت عظیم شخصیت تھی جو ہمارے درمیان سے اٹھ گئی۔ ان پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ آ کر کے رہے گا، اور ہم سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ العین تطمع والقلب يحزن ولا نقول الا بما يرضى به ربنا وانا بفراقك یا جعفر لمحزونون، کہ ہم سب غمگین ہیں اور ہم آپ کے لیے جو ہے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کی جو تحریریں ہیں، جو تقریریں ہیں، ان سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم فائدہ اٹھائیں اور ان کی تحریروں کو پڑھیں اور اس کا نقل اتارنے کی کوشش کریں۔ ان کی تحریروں کے اندر ادب بھی ہے، علم بھی ہے، فکر بھی ہے، دعوت بھی ہے، رہبری اور رہنمائی بھی ہے، ہر چیز آپ کو ان کی تحریروں کے اندر ملے گی۔ اللہ رب العزت اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ان حضرات کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔